يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقصروا ذکر حازم اللذات الموت، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس کائنات کے اندر ایک ایسی حقیقت بھی ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر پایا اور نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے حقائق کا دنیا میں انکار کیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا، حتیٰ کہ ملحدین کا ایک طبقہ بھی موجود ہے جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. لیکن اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا ہے، اور وہ حقیقت ہے موت. موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس حقیقت کا اس طرح اعلان کیا. اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا کہ وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر، کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اس میں انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، ان میں سے کسی کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ کے جو مخالف ہیں ان سب کے لیے ہے، اللہ کے نبی آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور یہ لوگ انہوں نے بھی دنیا چھوڑنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہے حقیقت کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اسی لیے عربی کے ایک شاعر نے اس چیز کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے
کہ الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل. کہتے ہیں کہ موت وہ پیالہ ہے، وہ جام ہے جس سے ہر ذی روح کو پینا ہے، اور قبر وہ دروازہ ہے جس کو ہر ایک جس سے داخل ہوگا. یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں بقا ہوتی، ہمیشگی ہوتی، یہاں یوں ہی اگر رہنا تھا، تو پھر رسولوں میں سب سے جو بہترین ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کبھی موت نہ آتی. تو سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. کتنی بھی کوئی زندگی لے کر آئے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ بیٹھے تھے، ایک شخص داخل ہوتا ہے، در حقیقت یہ موت کا فرشتہ تھا، لیکن انسانی شکل و صورت میں داخل ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی غیرت بڑی معروف تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اس طرح سے داخل ہو رہا ہے گھر میں، تو انہوں نے ان کو ایک زوردار تھپڑ مارا. اس کے بعد وہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں کہ ان کی آنکھ نکل گئی. اللہ رب العزت کے پاس وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت نہیں چاہتا. اللہ رب العزت نے فرمایا واپس جاؤ، میرے بندے موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ کیا جینا چاہتے ہو؟ ضع یدک علی متن ثور فإن لک بکل شعرۃ سنہ. اگر زندہ رہنے کی تمنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بیل، اس پر اپنا ہاتھ رکھو، دیکھو کتنے بال آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، ہر بال کے بدلے آپ کے لیے 1 سال زیادہ ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا، اب تو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو کہا، جواب یہ آیا کہ اس کے بعد پھر موت ہے. تو پھر انہوں نے کہا اگر پھر بھی موت ہے تو پھر ابھی وہ موت مجھے آ جائے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ موت کتنی ہی کس کی عمر ہو، لیکن بالآخر اس کو موت آئے گی. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب یہ بات ہے، اور پھر یہ بات بھی معلوم ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کب آئے، کس وقت آئے، کس گھڑی آئے، عمر کے کس مرحلے میں آئے، بچپنے میں آئے، جوانی میں، بڑھاپے میں، خواہشات کے حصول سے پہلے آئے، خواہشات کے حصول کے بعد آئے، اس کی کوئی مدت ہمیں نہیں پتا، وقت معلوم نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر لحظہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی نفس کو، کسی ذی روح کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس جگہ اس کی موت آئے گی، کہاں پر ہوگا. اپنے گھر میں ہوگا، گھر سے باہر ہوگا، اپنے وطن میں ہوگا، دیار غیر میں ہوگا، کہاں پر ہوگا، اس کی جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے وقت کا ہمیں پتہ ہے. اور جب یہ موت آتی ہے پھر انسان سوچتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اپنی غفلت کی نیند سے وہ بیدار ہونا چاہتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا اس کو مہلت ملے گی؟ نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. فرمایا کہ جب کسی کا وقت مقرر آ گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہیں کرتا، تھوڑی بھی مہلت نہیں دیتا. اس سے پہلے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اس کے بعد پھر وہ یوں کہے کہ اے میرے رب مجھے قریب تک کی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
تو میں صدقہ کروں گا اور میں صالحین نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ تمنا اس وقت سب کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو فرعون تھا، جو جابر ظالم، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، لیکن اس کو بھی جب موت نے اپنے پنجو میں جکڑا اس وقت اس نے کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، اپنی اصلاح نہیں چاہتا تھا. تو موت کے وقت تو اس اللہ کے دشمن فرعون نے بھی توبہ کرنا چاہی، لیکن اللہ رب العزت کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اس نے اپنی اصلاح نہیں کی. تو اب دیکھیے ذرا، جب یہ حقیقت ہے، ہم سب مانتے ہیں اس کو، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مسلمانوں کو تو چھوڑے، کفار ملحدین وہ بھی، جب یہ ایک ایسی حقیقت ہے تو پھر اس سے غفلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے ہمیں مرنا ہے، موت آئے گی، یہ بھی نہیں پتا کس وقت آئے گی، تو پھر اس کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تو اس سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ موت کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے. اس کے بارے میں شریعت کی نصوص موجود ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ فِي ضِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ. فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی تنگ زندگی میں موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کر دیتا ہے، کشادگی کرتا ہے. اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی کرتا ہے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ ایک شخص موت کو یاد ہی نہیں رکھتا اور اپنی فراخی میں ہے، ناز و نعمت میں ہے، اس کو اس کی سوچ ہی نہیں آتی، تو ایسے شخص کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کو سخت کر دے گا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طریقہ ذکر کیا کہ موت کو کس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں. فرمایا کہ فزور القبور فإنها تذکرکم الموت، لوگوں قبرستان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلائیں گی، تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی. یہ مقصد ہے قبرستان کی زیارت کا. لیکن آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ قبرستان جو ہمارے بنے ہیں ان سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا. وہاں کے معاملات دیکھیں، وہاں کے خرافات، شرک اور بدعت کے مظاہر اتنے عام ہوتے ہیں کہ اس حقیقت سے انسان دور ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ. تو اصل یہ ہے شرعی جو زیارت ہم کہتے ہیں. یہ چیز بھی سمجھیں، یہ مسئلہ آیا ہے تو شریعت نے دو مقاصد کی بنا پر قبرستان کی زیارت کو مشروع قرار دیا ہے. یہ دو مقاصد ہر مسلمان کے پیش نگاہ رہنے چاہیے. ہر مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب قبرستان سے گزر ہو تو یہ مقاصد اپنے سامنے رکھیں. پہلا مقصد تو اس حدیث میں آپ نے سن لیا کہ قبرستان کی زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے. زندوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کی زیارت سے ان کو موت کی یاد آتی ہے اور آخرت کو یاد کرتے ہیں. دنیا کی گہما گہمی میں، مادیت کے اندر انسان اس سوچ اور فکر سے دور ہو جاتا ہے. لیکن جب قبرستان میں آتا ہے اور سوچتا ہے، دیکھتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو یاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہماری ہی طرح تھے، وہ بھی یہاں دنیا میں آئے، انہوں نے بھی دنیا میں ایک زندگی گزاری اور آج یہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ میری بھی باری آئے گی اور میں بھی یہاں پر آؤں گا. تو اس سے پھر کیا سوچ پروان چڑھے گی؟ اس سے یہ فکر پیدا ہوگی کہ انسان پھر آخرت کی تیاری کرے گا، اس دن کو یاد کرے گا، اس قبر کو دیکھ کر. جیسے دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کئی بار ان کو جنت کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، لیکن ان کا معاملہ دیکھیں، کان اذا وقف علی قبر مر علی قبر، تو جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو یبکی، زارو قطار روتے، حتی یبل لحیتہ، حتیٰ کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ آنسوں سے بھیگ جاتی، تر ہو جاتی۔ ان سے کہا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے، کیا وجہ ہے؟ قبر کو دیکھ کر آپ زارو قطار روتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ ان القبر اول منازل من منازل الاخرہ، کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا، اس مرحلے سے نکل گیا، تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو شخص یہاں ناکام ہو گیا تو اگلے مراحل میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، کس کی؟ اس صحابی رسول کی جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اپنے زبان اطہر سے، وہ زبان جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتی، وما ینطق عن الہوا ہے، اس کے ساتھ خبر دی تھی، لیکن وہ بھی بے خوف نہیں ہے، وہ بھی بے خوف نہیں ہے، ان کو بھی ڈر ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک نقطہ کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ شاید ہم ویسے ہی کمزور لوگ ہیں، لیکن اس چیز میں آ کر ہم عمل سے پیچھے ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ پر، ان کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جنت کی بشارتیں سنی، مغفرت کے حوالے سے ان کو سرٹیفکیٹ ملے، لیکن پھر بھی وہ کبھی عمل سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ عمل میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کی دلوں میں اتنا تھا کہ اس کے بعد اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا گیا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت میں ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے پیارے پیغمبر سے یہ درس لیا تھا، ایمان اور عمل، اسی کو انہوں نے اپنی سواری بنایا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا حسب، نسب، خاندان، یہ نسبتیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تو عمل کے ساتھ تعلق، یہ صحابہ تھے۔ تو قبر ایسی چیز ہے، اس کی زیارت کا یہ مقصد ہے، جو زائر کو، جو قبرستان کی زیارت کرتا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اور موت کی یاد اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یوں وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے قبرستان کی زیارت کا۔ دوسرا مقصد جو شریعت نے ذکر کیا ہے قبرستان کی زیارت کا، وہ مردوں کے تعلق سے ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ زندہ جب وہاں جائے گا ان کے لیے دعا کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے لیے کشادگی کرتا ہے، ان کے لیے آسانی کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسی طرح ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے جو اہل ایمان ہیں۔ یہ وہ فائدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ مقاصد ہیں۔ قبرستان جا کر انسان فکر آخرت کا درس لیتا ہے، اور دوسرا فوت شدگان کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان سے نہیں مانگتا۔ لیکن آج یہ دونوں مقاصد ہی ہم نے پسے پش ڈال دیے۔ قبرستانوں میں آپ جائیں گے تو دونوں ہی چیزوں سے لوگ دور ہیں، اور جس طرح کے منکرات وہاں نظر آتی ہیں تو فکر آخرت تو کیسے حاصل ہوگی وہاں۔ اور اسی طریقے سے جو وہاں شرک کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس میں انسان ان کے لیے کیا مانگے گا؟ یہ تو ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم شرعی مقاصد سے کتنے دور ہیں، یہ دو مقاصد ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی طریقہ بتایا موت کو یاد کرنے کا،
کہ قبرستان کی زیارت کرو. اسی طرح جو بستر علالت پہ پڑے ہوتے ہیں بیمار، ان کی عیادت کے لیے جانا، یہ تو ویسے ہی ایک مسلمان کے حق میں سے حق ہے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، آپ نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے، جب ایک مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو پھر اس کی تیمارداری کرو، ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جنت کے باغات میں سے ہوتا ہے. نصوص ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں. اس کے فضائل بڑے معروف ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ انسان وہاں جا کر اپنی صحت کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ دیکھے گا کہ یہ بھی صحت مند تھا میری طرح، لیکن آج یہ بیمار پڑا ہے، ابھی یہ کرنا بھی چاہتا ہے، اب اس کے لیے وہ دعا کرے اللہ اس کو صحت دے. لا باس طہور انشاءاللہ. اس طرح کی دیگر جو دعائیں ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے تعلق سے ذکر کی ہیں، ان کو پڑھیں، اور ساتھ میں اپنے لیے بھی درس ہے، سبق ہے کہ اپنی صحت سے دھوکہ نہ کھائیں، اور انتظار نہ کریں کہ جب بیماری ہوگی پھر میں توبہ کروں گا. تو اس چیز کا انسان اہتمام کرے جس سے انسان کا دل بھی نرم ہوتا ہے. آج دلوں کی سختی چھائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کی سزا جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے تو پھر ایسا جو دل ہے وہ کسی بھی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتا، درس حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ گویا کہ اس کے لیے خاص تھا، یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں اس سوچ اور فکر کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ کون تھے؟ بڑے عابد زاہد یہ صحابی تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو آپ نے ایک موقع پہ نصیحت کی، صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا. یہ ایک تربیت کا انداز ہے، اور کندھے پر ہاتھ رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ آگے جو بات میں اس کو بیان کروں گا اس کے لیے متنبہ ہو جائے، اس کی پوری توجہ میری طرف آ جائے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے. اس تعلق سے بھی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے تھے، کس طرح اپنی بات کو رکھتے تھے، اور کیا اسالیب تھے جن کو آپ اختیار کرتے تھے. تو ان میں سے ایک اسلوب آپ نے یہ کہ ان کو جو نوجوان ہیں ان کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے آپ نے ان کے کندھے سے پکڑا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب ان کی پوری توجہ آپ کی طرف ہے، اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ جس طرح عابر السبیل. عابر السبیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں کہ ایک راستہ عبور کرنے والا، راستہ چلنے والا، چل رہا ہے ایک راستے پہ، وہ کہیں بیٹھتا نہیں ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، وہ اس کو راستہ عبور کرنا ہے. کس طریقے سے عبور کرے گا؟ بڑی تشبیہ بلیغ ہے، اس پر بھی غور کریں گے. اور فرمایا کأنک غریب، یا ایسے جیسے اجنبی ہوتا ہے. دنیا میں اس طرح ہو جاؤ، اجنبی ہو جاؤ. اجنبی کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو ہمارے درمیان آئے اور ہم دیکھیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، کسی اور جگہ سے آیا ہے. اب یہ بات معلوم ہے کہ جو اجنبی ہے تو اس کی وہ منزل مستقل نہیں ہوتی، اس نے وہاں سے جانا ہی ہے، چاہے کچھ دن وہاں رہے اپنے کسی کام کے سلسلے میں، لیکن جیسے ہی وہ ہوگا تو وہ اجنبی ہے، اس نے وہاں سے جانا ہے. مقیم نہیں کہا، اس کو اجنبی کہا. اور دوسری جو تشبیہ ہے فرمایا کہ عابر السبیل. عابر السبیل کون ہوتا ہے؟ جو راستہ کراس کرنے والا ہے، راستہ. اب ایک شخص راستہ جس کو کراس کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ اس راستے میں وہ کیسے گزرے گا. یقیناً آج کل کے اس بے ہنگم ٹریفک میں ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے راستہ ہمیں عبور کرنا ہوتا ہے، کس قدر اپنا خیال رکھتے ہیں، دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کوئی گاڑی ٹکرا نہ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دیکھے کہ کہیں ایسے نہیں ہو کہ گناہوں کے بوجھ تلے وہ لگ جائے اور کوئی ایسی چیز اس سے ٹکرا جائے جو معصیت میں سے ہو، جو گناہ میں سے ہو. اس طرح سے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جس طرح اجنبی ہوتا ہے یا راستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے. اس
नसीहत का क्या असर हुआ। हम भी नसीहतें सुनते हैं, हम भी नसीहतें सुनते हैं और हम पर कितना असर होता है। और यहां देखें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जहां ये हदीस बयान हुई है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, वहीं इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अल्फाज भी जिक्र किए हैं जो आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। वो क्या कहते हैं, वो इस तरह से कहते थे, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबह, कि जब आप शाम कर लें फिर सुबह का इंतजार न करना। और वइज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबह, जब आपकी जिंदगी में शाम आ जाए तो अगली सुबह का इंतजार न करना। वख़ुज़ लिमरज़िका वख़ुज़ मिन सिहतिका लिमरज़िका व मिन हयातिका लिमौतिका। फरमाते हैं आज सेहत है, तंदुरुस्ती है, इस तंदुरुस्ती से हासिल कर लो अपनी बीमारी के लिए। बीमारी में वो ताकत नहीं होगी, वो कुव्वत नहीं होगी जो आज अल्लाह ने हमें दी है। अल्लाह के साथ ऐसे जुड़ जाओ, ऐसा ताल्लुक कायम कर लो, इबादत से ऐसा ताल्लुक रखो कि जब खुदा न खास्ता बीमारी आ भी जाए तो फिर देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, जिसमें शरीयत की अजीम समाहत भी हमें नजर आती है कि किस कदर अल्लाह हम पर मेहरबान है। इज़ा साफर अल अब्दु औ मरिज़ा कुतिबा लहू मिन अल अमल मा कान यअमलु व हुवा मुकीमुन सही। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा करें, फरमाया कि जब बंदा मुसाफिर होता है, कहीं सफर के लिए जाता है, अब जाहिर है जो मुसाफिर होता है उसको वो सहूलियात नहीं होती जो घर में वो कर सकता है। जिस तरह की फरागत, जिस तरह का माहौल उसको घर में मिलता है, सफर में वो चीज नहीं मिलती। और इस चीज का शरीयत ने भी एहसास किया। और ये कितनी ये फितरत के मुताबिक है, इंसान के मुताबिक है। फिर भी कुछ बदबख्त उनकी ये सोच होती है, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने तो दीन को बड़ा सहल कह दिया। और देखें ये समाहत यहां कैसे नजर आती है कि इंसान जब मुसाफिर है, और मुसाफिर के लिए और भी रुख्सतें हैं, बयान करने का माल नहीं है कि फर्ज नमाज भी वो कसर करके पढ़ता है, फर्ज नमाज भी वो कसर करके पढ़ता है, नमाजों को जमा भी कर सकता है। ये आसानियां हैं, ये आसानियां हैं जो अल्लाह ताला ने की हैं। और यहां क्या है, यहां कहा जब बंदा सफर करता है, औ मरीज़, या वो बीमार होता है, बीमार होता है। ये देखें ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा एहसान है। कुतिबा लहू मिनल अमल, फरमाया कि अल्लाह उसके लिए वो अमल लिख देता है, मा कान यअमल वहु मुकीमुन सही, जो वो अपने घर में बैठ के अमल करता था, अब सफर की वजह से नहीं कर पा रहा। और हालत सेहत में जो वो अमल करता था, अब बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा। लेकिन अल्लाह अपने बंदे के लिए वही अजर देता है जो वो सेहत की हालत में करता था, अब बीमारी की वजह से नहीं कर रहा, और घर में रहते हुए करता था, सफर की वजह से नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह उसके लिए वो अजर खुद ही उसको दे देता है। तो ये कब होगा? जब हम अपने सेहत की हिफाजत करें, अल्लाह की इताअत में उसको इस्तेमाल करें, और अपने घर में रहते हुए अपनी ऐसी तरतीब बना लें कि उसके बाद फिर ये चीज हमारे लिए हो। तो अल्लाह तो कदरदान है, अल्लाह ताला कदरदान है, इस चीज से हमें फायदा उठाना चाहिए। और फिर देखें इब्न कुदामा रहमहुल्लाह, उनकी मारूफ किताब है मिनहाजुल कासिदीन, उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि मौत को याद करने के हवाले से लोगों की 3 किस्में हैं। अब ये 3 किस्में हैं, उनको गौर से सुने, और उसके बाद मैं और आप अपने गिरबान में झांकेंगे कि हम किस किस्म में से हैं, इन 3 किस्मों में से। वो पहली किस्म कहते हैं उसकी है कि जो मौत को याद करना ही नहीं चाहता, याद करना ही नहीं चाहता। अब देखें ऐसे लोग होते हैं कि जब इस तरह की बात हो तो उनके सीने तंग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ये बात सुने ही नहीं, मौजू चेंज कर दें, कोई और बात इधर उधर की करने लगेंगे, दुनियावी बातें उनको उनसे आप करते रहें, कभी वो मलाल महसूस नहीं करेंगे, तंग नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की बात जब आएगी मौत की, तो उसकी कोशिश होगी कि ये बात न हो, और कभी उसके दिल में ख्याल भी आता है तो फौरन उसको झटक देता है और दूसरी जो दुनिया की बातें हैं उनको ले आता है, ख्वाहिशात, मादियत की बातें वो करने लगता है। तो ये पहली किस्म थी जो मौत को याद करना ही नहीं चाहता, ऐसा शख्स मौत को नापसंद करता है। दूसरा
جو بیان ہوا ہے، جو دوسری قسم ہے، یہ وہ شخص ہے جو موت جب اس کو یاد آتی ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کے بارے میں وہ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو لے کر وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے عمل کو اچھا کرے، عبادت کو اچھا کرے۔ اس شخص کو موت پر یقین ہے، اگر یہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو اس پہلو سے کرتا ہے میری تیاری نہیں ہے، مجھے وقت ملے کہ میں موت کے لیے خود کو تیار کروں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم کہا ان کی ہے جو ہر لحظہ ہر گھڑی موت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے انبیاء اور صحابہ اور جو نیک لوگ ہیں، اولیاء، اور وہ ہر وقت اس کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا کے بکھیڑوں سے، اس کی آزمائشوں سے، مشقتوں سے نکل کر اللہ کے پاس جاؤں، کیونکہ اس کے لیے تیار ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، رب اس کا قدردان ہے، اس پہلو سے موت کو وہ پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اس کو چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ام المومنین کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی، اللہ سے ملاقات کا مطلب تو موت ہے، کلنا نکرہ الموت، ہمیں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نے وضاحت فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جب مومن کو یہ بتایا جاتا ہے بشر برضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اس کو بشارت دی جاتی ہے، اللہ تو اس سے راضی ہے، تیرے لیے جنت ہے، اس کے بعد سب سے بڑھ کر اس کو موت سے رغبت ہوتی ہے، کیوں کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی اور جنت تک پہنچے گی۔ تو اس موقع پر وہ سب سے زیادہ محبت اس کو موت سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب اس کی موت آتی ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے غضب کی، تو اس وقت سب سے بڑھ کر جو چیز اس کو ناپسند ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس موت سے اس کو چھٹکارا مل جائے، اس سے بچ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس تعلق سے یہ تقسیم آپ نے سنی۔ ہم کس میں سے ہیں؟ آپ دیکھیں، جو پہلا شخص ہے جن کی اکثریت ہے ہمارے معاشرے میں والعیاذ باللہ، کہ جو موت کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، مادیت پر چوٹ لگتی ہے، وہ اس سے راہ فرار ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دوسری قسم، اس میں بھی خیر ہے کہ موت کو یاد کر کے اپنی اصلاح کے لیے انسان تگو دو کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے، تو یہ شخص بھی کامیاب ہے۔ اور سب سے اعلیٰ تیسری قسم ہے۔ اب ذرا اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے موت سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر علماء نے 2 اسباب ذکر کیے ہیں جو زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے لوگ موت کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے۔ ایک کیا چیز ہے کہ دنیا کی محبت، اور دوسرا جہالت، دنیا کی محبت اور جہالت۔ دنیا کی محبت کیسے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا یزال قلب الکبیر شابا فی حب اثنتین، حب دنیا و طول العمر۔ فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے دل کو جوان رکھتی ہیں، 2 چیزوں کی وجہ سے اس کا دل جوان ہے، جسم بڑھاپے میں مبتلا ہے اور کمزوری آ چکی، بال سفید ہو چکے، لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ کہ لمبی عمر اس کی ہو جائے،
یہ خیال اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔ نے فرمایا کہ بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری میں، کتنی بہترین وضاحت ہے، اس سے بہتر وضاحت ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا تھا، آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اس کو سنیں اور سمجھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کیسے؟ عملی مثال، ایک اور تربیت کا طریقہ کہ عملی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، لکیریں کھینچی۔ کیسے؟ ایک چوکور مربع صورت میں ایک لکیر کھینچی، چوکور، جس طرح کعبہ ہے چوکور ہے چار کونوں والا، اس طرح سے لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس کے شروع سے، اس کے اندر سے ایک لکیر کھینچی جو اس مربع، اس چوکور سے بھی کچھ باہر کو جا رہی تھی، باہر کو جا رہی تھی۔ اب بیچ میں جو لکیر آپ نے کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی اور کچھ خطوط اور لکیریں کھینچی۔ اب یہ دیکھیں عملی طریقہ تھا، عملی طریقہ جس کے ذریعے بات ذہن نشین ہو جائے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ یہ جو مربع شکل ہے، یہ چوکور جو چیز دیکھ رہے ہو، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اس نے ہر طرح سے گھیرا ہوا ہے، کس کو؟ جو درمیان میں جو لکیر تھی، بڑی لکیر، اب وہ اس کے درمیان میں ہے اور اس کا ایک طرف اس سے باہر ہے۔ فرمایا کہ یہ چوکور جو لکیر ہے، یہ انسان کی موت ہے، اس نے ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور جو درمیان میں لکیر ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ اور وہ جو لکیر اس چوکور صورت سے بھی باہر نکل رہی ہے اس کی، فرمایا یہ انسان کی امیدیں ہیں، یہ اس کی امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، یعنی موت سے بھی آگے تک وہ صورت نکلی ہوئی ہے، آگے کی خواہشات ہیں اس کی، حالانکہ اس سے پہلے اس کو موت پکڑ لے گی۔ اور درمیان میں جو لکیریں تھیں چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر دائیں بائیں کچھ لکیریں آپ نے کھینچی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ہذہ الخطوط الصغار، یہ جو چھوٹی چھوٹی خطوط ہیں، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جو انسان کو دنیا میں پہنچتی ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی پریشانی ہے، اور کبھی کوئی نقصان ہے، کبھی اس طرح چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ چیز بتاتی ہیں۔ اور کیسے؟ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا، فرمایا کہ اس مصیبت سے اگر وہ نکل گیا، آگے ایک اور مصیبت اس کے لیے منہ کھول کر کھڑی ہے، اس سے نکلتا ہے آگے ایک اور کھڑی ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ آپ غور کریں، پھر کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ یہ حقیقت ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح جو اسباب ہیں ان میں سے جہالت بھی ہے۔ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو موت کو لے کر وہ ان کو اپنے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں وہ رہتی ہیں، جن کے ساتھ وہ موت کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ مثلا کیا کہ جوانی میں موت نہیں آتی، ابھی تو میری جوانی ہے، یا یہ کہ جو صحت مند ہے وہ اس کو جلدی موت نہیں آتی، اور بیمار جب میں ہوں گا تو پھر توبہ کر لیں گے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ اندازہ کریں، یہ کیا جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور جو غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دیکھے، غور کرے اپنے ماحول میں، کہتے ہیں جو اپنے محلے میں، انہوں نے کہا بزرگ کتنے ہیں؟ کہتے ہیں اتنے ہوتے ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، 2 3 4 بڑی عمر کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں موت زیادہ ہوتی ہے، بڑھاپے تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ تو یہ اس کا علاج ہے، اس چیز کو انسان دیکھے کس چیز کی غفلت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ صحت، آپ دیکھیں صحت کب چلی جاتی ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں، آج کے دور میں کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور کتنے ہم سنتے ہیں
अच्छे सेहतमंद नो उम्र नौजवान बच्चे वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये किस चीज का ये यानी वहम है, ये जहालत है, उसका इस तरह से इंसान इलाज करे ताकि मौत को याद रखे। और फिर ये भी याद रखें अल्लाह ताला कदरदान है, अल्लाह ताला कदरदान है, अपने बंदों की कदर करता है, उनके नेकियों की कदर करता है। और ये अल्लाह की सुन्नत है, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहु सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो गुनाह करते हैं वो क्या हम उनके साथ वैसा मामला करेंगे? उन लोगों के साथ करेंगे जो मोमिन हैं और नेकोकार हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। सवाअन महयाहुम व ममातुहुम, उनका जिंदा रहना और उनका मरना बराबर है। अल्लाह फरमाता है कतन ऐसा नहीं है, इनमें फर्क है। साअ मा यहकुमून। अगर किसी की ये सोच है, किसी की ये फिक्र है कि मोमिन और काफिर में कोई फर्क नहीं है और जो अमल साले करने वाला है फासिक और बदकार है, इनमें कोई फिक्र नहीं है, फरमाया साअ मा यहकुमून, बुरे फैसले हैं जो ये करते हैं, बुरे फैसले। ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह ताला के ये सुन्नत अदल के खिलाफ है। अल्लाह ऐसे कैसे कर सकता है? कतन नहीं। अल्लाह ताला तो ये है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम मोमिन हो जाओ और शुक्र के रास्ते पे चल पड़ो, शुक्र करो और ईमान ले आओ, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे? वो तो कदरदान है, वो तो मेहरबान है। आप देखें उसकी मेहरबानी, उसकी रहमत के मज़ाहिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये कि एक नेकी कम अज कम 10 गुना है, एक नेकी कम अज कम 10 गुना है। इंसान के इखलास, लिल्लाहियत और प्यारे पैगंबर की इत्तिबा के साथ जब वो अमल करता है तो वो अमल कितना आगे जाता है, 700 गुना, बल्कि उससे भी बढ़कर चला जाता है। और कुछ अमाल तो ऐसे हैं जिनका अजर व सवाब सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं है। ये अल्लाह ताला की समाअत है। दूसरी तरफ देखें गुनाह, गुनाह क्या है? गुनाह जो करता है, गुनाह उसका एक ही लिखा जाता है, 2 नहीं लिखे जाते, 2 नहीं लिखे जाते, 3 नहीं लिखे जाते, नेकी कम अज कम 10 है। इसलिए सलफ कहा करते थे कि वैलुन लिमन गलबत आहादहु आशारहु, वैल है, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसकी इकाइयां उसकी दिहाइयों पर गालिब आ जाएं। इकाइयों से मुराद गुनाह है जो 1 लिखा जाता है, दिहाइयों से मुराद नेकियां हैं जो कम अज कम 10 गुना होती हैं। फरमाया कि वो कितना बदबख्त है, कितना बदबख्त है। अल्लाह अपने फजल का मामला करता है। ये वजह है कि बाद मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता जिक्र किया है। आप कुरान पर गौर करें कि जहां अहले जन्नत का जिक्र होगा, वो जन्नत में जाएंगे, वहां अल्लाह ने उनके आमाल जो है वो उस कदर जिक्र नहीं किए। क्यों? इसमें नुक्ता क्या है कि उनके अमल और ईमान के साथ साथ अल्लाह का फजल उनके शामिल हाल था और उस फजल को लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता, उसको जिक्र नहीं किया जा सकता। जबकि जो अहले जहन्नम है, गौर करेंगे, जहन्नम में जो जाता है अल्लाह ने उसके असबाब भी जिक्र कर दिए कि ये जहन्नम में क्यों जा रहा है, इसमें यह खराबी थी, इसमें यह मामला था, कुफ्र था, शिर्क था, मासियतें थी, वो भी साथ साथ जिक्र होती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह का फजल कितना ज्यादा है और अल्लाह ताला का जो फजल है, अल्लाह की जो मेहरबानी है, किस कदर बंदों के शामिल हाल होती है। इस चीज को हमेशा अपने सामने रखें। तो ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ये दोनों बराबर हों। साअ मा यहकुमून, फरमाया बुरा है जो वो फैसला करते हैं। और फिर जो शख्स मौत को याद रखता है, उसके लिए कोशिश करता है, तो उसके लिए हुस्ने खात्मा, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके लिए आसानी होती है। और ये वो हुस्ने खात्मा है जिसके लिए सहाबा परेशान रहते थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात होने लगी तो रोने लग गए। किसी ने पूछा अबू हुरैरा दुनिया छोड़ने के डर से रो रहे हो क्या? कहा ये बात नहीं है। मैं क्यों रो रहा हूं? फरमाया कि इसलिए रो रहा हूं लिकिल्लत ज़ाद व बुअद सफर, इसलिए कि मेरे पास ज़ादे सफर, ज़ादे राह बहुत थोड़ा है और जो मेरा सफर है बहुत तवील है, बहुत तवील है। इस बिना पर मैं रो रहा हूं। ये उनका मामला था। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन
وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے تھے اپنے خاتمے کو لے کر. تو انسان اس چیز سے خائف ہو، ڈرے، کسی دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل پر اس کی امید ہو اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بھی ذکر کی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اگر ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہم ہلکا رہ رہے ہیں، لیکن جو موت کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے کہ انسان وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، مایا کہ موت اپنی سختیوں کے ساتھ پہنچ گئی، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اس کی سختیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، یہ مت سمجھیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر عملی طور پر اس کی تیاری نہیں ہے تو پھر یہ چیز زبان پر ہی نہیں آتی. اقبال کیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں قبر کا بیان، اس میں ایک شخص کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص، اس کو بس ایک ہی کام تھا، وہ کوئی گھاس وغیرہ بیچتا تھا، 2 پیسے گڈی اس طرح ہر وقت اس کی زبان پر ہوتی تھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی دین کے قریب نہیں آیا. اس کی جب موت آنے لگی لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں، لیکن کہتے ہیں اس کیفیت میں بھی ان کی زبان پر وہی جملہ تھا جو دنیا میں کہتا تھا، جو اس کا کام تھا، 2 پیسے گڈی اس گھاس کی ہے، یہ کہتا کہتا اس کو موت آ گئی، والعیاذ باللہ. تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے، یہ پرفتن دور ہے، اور ہم دنیا کے اندر اتنے دھنسے ہوئے ہیں، ایک دلدل کی طرح ہے کہ اس میں مزید دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں، اس فکر کو اپنے پاس پھٹکنے ہی نہیں دیتے. تو اس کا طریقہ اس میں بیان ہوا کہ موت کو یاد کریں وقتاً فوقتاً، اور یہ جو طریقہ بیان ہوا وہ بیماروں کی عیادت کا، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اس سے بھی دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت، لیکن شرعی مقاصد کے ساتھ جو زیارت ہے اسی میں یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری کریں. اور جب انسان اس طرح سے اپنی سوچ اور فکر کو رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ آخرت کی تیاری کرنے لگتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جو اپنے موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں عمل صالح کی صورت میں اور نیکیوں کی صورت میں، اور گناہوں سے بچتے ہیں اور اس سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے کہ جن کی موت عقیدہ توحید پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو. جب ہم جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.